السلام علیکم خواتین و حضرات، فلاح ٹاکس میں خوش آمدید. اور میں ہوں دانیال شیخ، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے، میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے انر پیس کے حوالے سے، مائنڈ فلنس کے حوالے سے، دل کے سکون کے حوالے سے، اور یہ دل کا سکون ہوتا کیا ہے، اس کو اچیو کیسے کرتے ہیں، اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہمارے گیسٹ بہت اچھے ہیں آج کے، جن کا نام ہے مفتی اسامہ احسان صاحب. انہوں نے MBA کیا ہوا ہے KSBL سے، اور اسلامک بینکنگ کے اندر وہ ایکسپرٹ بھی ہیں، ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور لیکچرز بھی دیتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، اور اس وقت بینک الفلاح کے ممبر ہیں شریعہ بورڈ کے. تو آج ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دانیال آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہترین. سب سے پہلے تو بہت زیادہ آنر کی بات ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ آج مجھے بہت سیکھنے کو ملے گا آپ سے. اور ٹاپک آپ نے سن لیا ہے، ٹاپک بہت سمپل سا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اور ہماری یوتھ اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اس سے، اور وہ ہے سکون، انر پیس، دل کا سکون. کس طرح سے اچیو کیا جائے اس کو آج کے دور میں، کیونکہ اس کی کافی زیادہ قلت ہے. اٹ از ریئلی ہارڈ ٹو بی کنٹینٹ، ہیپی. کیا کریں باس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کو روٹ سے پکڑا جائے نا، اس کی جڑ سے، سو دین یو گیٹ دا رائٹ ریزلٹس. ادروائز وہی بات ہے کہ ایک درخت ہے، آپ اس کی شاخوں کو چھیڑتے رہیں، اسے فائٹ کرتے رہیں، تو یو مائٹ ناٹ گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. سو دا ریالٹی از دیٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلوز ایز ہیومن بینگس. کیا انسان کے طور پہ ہم صرف ایک جسم کا نام ہے، جسٹ دا باڈی دیٹ وی سی، or is it something more than that? We're a combination of جسم, of our body and our soul. یعنی جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. تو if we want to reach that point of inner peace، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، in other words let's say کہ ہم equilibrium تک پہنچ جائیں، کہ جہاں پہ ہم پیسفل ہوں basically، that will only happen کہ جب ہم جسم کی، مٹیریل کی، مادے کی نیڈس کو بھی فلفل کریں گے فرام این اسلامک پرسپیکٹیو آف کورس، اور جو روح کی نیڈس ہیں، جس کو ہم روح کی غذا بھی کہہ سکتے ہیں یا کہا جاتا ہے عام طور پہ، جو سول کی نیڈ ہے، اس کو جب تک فلفل نہیں کریں گے، جب دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہمیں وہ ٹرو ایکویلیبریم، وہ ٹرو انر پیس نہیں حاصل ہوگا، بیکاز وی آر اے کمبینیشن آف بوتھ آف دا تھنگس. تو روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک سمپل سا سوال ہے. اسلامکلی اگر آپ دیکھیں تو اسلام، روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آگے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ آگے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان کو یہ تھا کہ جواب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مطلب اتنی امیزنگ چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں سمپل سی بات کہی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے. بس اس کے بعد نہیں، آگے کہہ دیا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو تو بہت تھوڑا سا علم، یعنی آپ سے مراد انسانوں کو، کہ تم لوگوں کو تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہارا تو نالج بہت لمیٹڈ ہے، تم نہیں پہچان سکتے یہ کیا ہے. اور if you look at it from a scientific perspective, I'm not claiming that I'm an expert in science, but I'm just saying کہ روح کو، یا تو روح ایسی چیز ہے کہ جس کو آج تک کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، پروف کرنا بھی مشکل، پروف نہیں کیا جا سکتا، لیکن everyone knows there is something، وہ کچھ تو ہے which differentiates us from a AI based robot ہے، یا کوئی بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے. there is something which differentiates us. کوئی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے جسم سے جب وہ نکل جاتی ہے تو that results in us not being there. تو جب روح امر ربی ہے، رب کا امر ہے، تو روح کو سکون بھی تب ملے گا جب وہ رب کے ساتھ کنیکٹ ہوگی. تو رب سے کنیکشن، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے بغیر پیسفلنس حاصل کرنا، یہ سوچنا کہ ہمیں ٹرو انر پیس حاصل ہو جائے گا، امپاسبل، اٹس ناٹ ہیپننگ. اور کنیکشن کس طرح سے بلڈ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنا ایک تو سمپل سی بات ہے، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس فیز یا دس تھاٹ کہ کوئی اللہ تعالیٰ، اس کے لیے ہمیں کوئی کسی جنگل میں جانا پڑے گا، کوئی چلا کاٹنا پڑے گا، کوئی اپنے پتہ نہیں زندگی بدلنی پڑے گی ہمیں، ویل ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اسلام کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی بات ہوتی ہے، تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ بس پتہ نہیں آئی کینٹ ڈو اٹ، بیکاز ہم کہانیاں سنتے ہیں، قصے سنتے ہیں کہ یار فلاں نے اس طرح سے کیا تھا، اس طرح سے کیا تھا، اینڈ وی فیل کہ یار یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہاؤ کین آئی لیو مائی جاب، میں اپنے بزنس کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اپنی فیملی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان اسی زندگی کے اندر رہے، اسی دنیا میں رہے، اسی پروفیشن میں رہے، اسی بزنس جو بزنس کر رہا ہے بزنس کے اندر رہے، جو وٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ وہ کرتا رہے،
لیکن دے ڈیولپ اے کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب اس کے پھر مختلف ٹولز ہیں, اس کے لیے صلاۃ ہے, نماز ہے, اس کے لیے دعا ہے, اس کے لیے ذکر, ریممبرنس آف اللہ ہے. ان سب چیزوں کو, اس کمبینیشن کو جب ہم لے کے چلتے ہیں, ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں, تو آہستہ آہستہ خود ہی ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ میری راہ میں یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو لنہدینہم, ہم ان کو ضرور بالضرور تاکید کے ساتھ, دس از دا ایمفیسس, میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں عربی میں, لام بھی تاکید کے لیے ہے, لنہدینہم, میں ضرور بالضرور تاکید کے ساتھ ان کو اپنے راستے دکھاؤں گا. ایک راستہ نہیں, راستے دکھاؤں گا. لائک فار ایگزامپل کہ اگر شروع کیا جائے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کنیکشن کو اور زیادہ بلڈ کروں اور ڈیپر کنیکشن بلڈ کروں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں, اور ایک ہمارے یہاں وہ بھی تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈرایا بھی جاتا ہے, ایک زمانے سے ڈرایا جاتا ہے کہ ڈرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنا بھی بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ میں محبت کی بات بہت کم کی جاتی ہے. میں نے نوٹس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات بہت کم کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی بات بہت کم کی جاتی ہے. سو یہ ایک آئی تھنک اس چیز اس مینٹیلٹی کا کافی زیادہ فقدان ہے. جو ایبسلیوٹلی رائٹ, وہی بات دیکھیں. اب یہ بھی اصل میں تو وہی شیطان کا حربہ ہے نا, کہ اس نے یہ کہا تھا نا, جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ, ٹھیک ہے نا, میں تمہیں یہاں سے راندہ درگاہ کر رہا ہوں, نکال رہا ہوں یہاں سے, تم نے سجدہ نہیں کیا, میری بات نہیں مانی, سنا. اس نے کہا اب میں آؤں گا اور آپ کے بندوں کو ان کی صحیح راہ سے ہٹاؤں گا, آپ سے دور کروں گا. تو یہ تو اس کا مشن ہے, یہ تو اس کا کام ہے, وہ تو یہ کرے گا, وہ تو ایسی ٹرکس کرے گا, ایسی چیزیں لے کے آئے گا کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے, اللہ تعالیٰ سے دور کرے. اب اس میں ایک اس کا جو بیگ آف ٹرکس ہے وہ تو مطلب اس کی ٹرکس بنی اسرائیل کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے, بنی اسرائیل سے آدم علیہ السلام کے ٹائم سے چلا ہوا آ رہا ہے, رائٹ. تو وہ تو اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے. تو وہ تو انسان کی سائیکالوجی کو, انسان کی نفسیات کو, ایک چیز کو سمجھتا ہے. آؤٹ آف دوز ٹرکس ایک یہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا, تم کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے, تم اس کے لیے تو تمہیں داڑھی رکھنی پڑے گی, مطلب آبویسلی وہ ہر چیز کا اپنا مقام ہے, لیکن پوائنٹ از جسٹ ٹو ڈسٹریکٹ, وہ آل آف اے سڈن آپ کو لاسٹ اسٹیج کے اوپر لے جاتا ہے کہ مشکل بنا دیتا ہے کہ اتنا مشکل کام تم کیسے کرو گے, تم تو اتنے دور ہو اس چیز کے ساتھ, تم تو یہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے, رائٹ. تو دیٹس ویئر اٹ کمز ان کہ لیٹس اسٹارٹ ود اسٹیپ بائی اسٹیپ, اللہ تعالیٰ تک ایک ایک قدم لے کے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں, تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان اشرف المخلوقات ہے, پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ تم میرے پاس آؤ, میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دے کے کیا حاصل کر لیں گے اگر وہ اتباع کریں, اللہ کی بات کو مانیں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف آئیں. تو فرسٹ تھنگ از کہ ہم اپنی مینٹیلٹی, مائنڈ سیٹ اس طرف لے کے آئیں کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ آنا ہے, اور اس شیطان کی اس چیز کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. بات کی چیز بات کی, لیٹس ٹیک اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ, انکریمنٹل چینجز. سب سے پہلی کوئی چھوٹی ایک چیز چینج کریں ہم لائف کے اندر, کوئی ایک چیز لانے کی کوشش کریں اور اس کو رفتہ رفتہ بلڈ کرتے رہیں. تو دین اٹس اے پروسیس, جیسے کہا کہ والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں اسٹرائیو کریں گے, کوشش کریں گے, ہم ان کے لیے راہیں کھولیں گے. تو ہم اپنا کام کریں, ہم ایک قدم اٹھائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو یوتھ بھی سمجھے, کیونکہ ہمارے فیلئر سے سیکھیں, میرے فیلئر سے سیکھیں کہ یار اس وقت اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے لائف کے اندر کسی بھی قسم کا, وہ یقین کریں وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے لائف میں, اور اس سے بڑے مسئلے آتے رہیں گے, کیونکہ لائف ہے ہی اس کا نام, اور سکون تو پتہ نہیں کہاں پر ملے گا, لیکن ٹائم لگتا ہے. بہتر یہ ہے جو آپ کے پاس ہے, توکلت علی اللہ جو ہے نا, اس کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا رزلٹ آپ کو بہت اچھے ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس کا 10 گنا زیادہ ملے گا, ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے, لیکن سکون ملے گا, میرا ایکسپیرینس ہے. سو توکل یہی ہے نا کہ ہیونگ فیتھ ان Allah's plan. ایک میرا پلان ہے, ایک اللہ کا پلان ہے, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں ہماری اوور آل انسانیت کی فطرت سے کے بارے میں بھی, اور میری پرسنل, میری کیا فطرت ہے, میری کیا خصلت ہے, وہ کون سی چیز ہے جو مجھے مل جائے گی تو شاید میں سرکش ہو جاؤں گا, وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے نہیں ملے گی تو میری آزمائش ہوگی, میرے لیے ذرا زیادہ مشکل ہوگا. تو دیٹس اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو, زندگی کو بنایا کہ تاکہ یہ آزمائیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ زیادہ اچھے عمل کرتا ہے, عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. تو عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہونا کب پتہ چلے گا؟ جب when you're getting everything you want,
تو اس ٹائم پہ تھوڑی پتہ چلے گا کہ جو آپ کیا لیول ہے آپ کے اندر, واٹس یور میٹل. وہ تو تب پتہ چلے گا جب ون اٹس ٹیسٹڈ, جب آپ کے اوپر کوئی تھوڑی سی سختی. اب سختی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پرہیپس مے بی 1 year 2 year 3 year مے بی 5 years کی سختی ہوگی, بٹ وی فرگیٹ دیٹ اٹس ہوپ فلی 60 70 80 سال کی زندگی ہے. اور بچپن میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب بچپن سے مراد یہ کہ تھوڑی سی ارلیئر ایجز میں when we are in the teens and when the 20s we think کہ یار ابھی اتنا ٹائم ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے جاب نہیں لگ رہی یار, 3 مہینے ہو گئے, سال 2 سال ہو گئے, 2 سال میری زندگی. کیوں؟ کیونکہ obviously proportionately at that time 2 سال آپ کی زندگی کا ہو سکتا ہے 10% بنتا ہو if you're 20 years old, right? لیکن when you look back at it, bigger picture at 60, you look back and you see کہ یار وہ تو میرے لیے لرننگ تھی. تو ultimately it's about having faith in Allah, tawakkul in Allah, and secondly hope, never losing hope. اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ہوپ, اتنی امید سکھاتی ہے, اتنی امید افزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آپٹمسٹک تھے. آپٹمزم کی ایک مثال حدیبیہ کے موقع کے اوپر, جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو رہا تھا, اور اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب میں دیکھا, خواب آیا, خواب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ نے تیاری کی عمرے کے لیے آپ تشریف لائے, اور وہاں پہ اب بلاکیڈ ہے, وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے. سو ناؤ یو آر نیگوشیٹنگ ود دیم, اور یو آر گیونگ اپ یور ٹرمز, اور ان کی ٹرمز پہ بات مان رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آئے معاہدہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف سے, کفار مکہ کی طرف سے. سہیل ان کا نام تھا. سہیل کا مطلب عربک میں یعنی وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایز سے ہے, آسانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا, کیونکہ سہیل آیا ہے نا, تو اب میں ہمارا معاملہ آسانی گویا کہ آسانی والا شخص ہمارے لیے آسانی لے کے آ گیا. آپ نے اس کانورسیشن کے اندر جو کنیکشن کو, ہوپ کو اور توکل کے اس ٹاپک کو جو ایلیبریٹ کیا وہ بڑا زبردست کیا. اچھا, میرا آئی تھنک یہ لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ ایز اے بگنر اگر کوئی اللہ سے کنیکشن بلڈ کرنا چاہتا ہے اور مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے اسلام کی روشنی میں, اور گریٹ فلنس کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, تو ایز اے بگنر وہ کیا کرنا شروع کرے, وہ اسٹارٹ کس طرح سے کرے؟ ون سمپل ایزی تھنگ ٹو ڈو, دعا. ٹھیک ہے. اب دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں, 2 نفل پڑھ کے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے ہی دعا کریں. دعا از جسٹ ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ ویئر ایور یو آر, وٹ ایور اٹ از دیٹ یو آر ڈوئنگ, جسٹ دل ہی دل میں. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو آؤٹورڈلی شو کہ میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا ہوں, میں نے اپنا سر جھکا لیا. نہیں, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ, لیکن دل متوجہ کریں اللہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں, یا اللہ میں پریزنٹیشن میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہے میرا, میں ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہے, اس کو آپ میرے لیے آسان کر دیں. آپ ایڈمیشن ٹیسٹ دے رہے ہیں, آپ نے تیاری بھی کی ہوئی ہے, یو آر ریڈی فار اٹ, یو پریڈ لاسٹ نائٹ, تہجد بھی پڑھی تھی, لیکن یو آر سٹنگ ان دا ایڈمیشن ٹیسٹ, اور ایک ایسا کوشچن آ گیا آپ کو نہیں پتا, آؤٹ آف کورس جو ہے نا, آؤٹ آف سلیبس آ گیا. تو ناؤ یو ورڈ کہ اب میں کیا کروں. تو سمپل آپ اللہ تعالیٰ سے وہیں دل میں دعا کریں کہ اللہ یہ تو مجھ سے شاید کمی ہو گئی, یا آئی وازنٹ پریپیئرڈ فار دس, پلیز گائیڈ می, پلیز ہیلپ می. یہ اور یہی چیز ہمیں اسلامک ٹریڈیشن سکھاتا بھی ہے, اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ, جیسے امیجن کہ جوتے کا تسمہ کتنی مائنر چیز ہے, وہ بھی مانگنا ہونا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو, اس کے لیے اس ضرورت کو بھی اللہ سے مانگو. تو ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں, ہمیں کوئی نیا گیجٹ چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پروموشن چاہیے, ہمیں کوئی اپنی لائف کے اندر کوئی نئی گیم آئی ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ ایور, جو بھی ون کین, اینڈ وی تھنک کہ وہ اتنی چھوٹی ہے. ہمیں برگر کھانا ہے, رائٹ, اٹس لیٹ نائٹ اینڈ وی وانٹ ٹو ایٹ, اینڈ مے بی وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز, مے بی وی ہیو دا ریسورس, ہو سکتا ہے ہماری جیب میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, فوڈ پانڈا بھی اویلیبل ہے, وٹ ایور آن لائن ہے, ایپ بھی اویلیبل ہے, وی جسٹ پلیس دا آرڈر, وہ آ جائے گا. ایون دین آرڈر پلیس کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے, یا اللہ, کرنے والے تو آپ ہیں, میں تو صرف اسباب اختیار کر سکتا ہوں, یہ دعا آپ دل کے اندر کر لیں, یا اللہ مجھے کھانا کھلائیے, مجھے یہ چیز عنایت فرمائیے. دل ہی دل میں اپنا اللہ کے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن ہوتا ہے. یو جسٹ ڈو دس اینڈ یو کیپ ڈوئنگ اٹ فار ایوری تھنگ. نماز پڑھنی ہے, نماز میں تھوڑی سی مشکل ہیوی ہو رہی ہے, مطلب ہیوی اس سینس میں کہ ہوتا ہے نا کہ انسان چیزوں میں بزی ہوتا ہے, پریزنٹیشن چل رہی ہے, کلاسز چل رہی ہیں, اب جاؤں گا اٹھ کے, لوگ کیا کہیں گے, وٹ ایور. یا اللہ مجھے ہمت دیجیے کہ میں نماز پڑھ لوں. ہمت اللہ, پھر آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ, جب اس کی عادت بن جائے گی نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, تو جسٹ امیجن یو ہیو اے ڈائریکٹ کنیکشن. وہ کنیکشن جو 5 times سے اسٹارٹ ہوا تھا, وہ 24 hours کے اوپر آ جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ 24 hour رکھیں, ایز ان فار ایگزامپل آپ گاڑی میں ہیں, آپ کام پر ہیں, آپ جاب پر ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, آپ کانسٹنٹلی اس کانورزیشن کو آپ کیری آن کر سکتے ہیں. آپ کانسٹنٹلی اللہ سے مانگیں, دل میں مانگیں, ظاہر سی بات ہے.
لیکن آپ کانسٹنٹلی اگر اس عادت کو بنائیں گے تو یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے. بالکل. اور میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی. اینڈ آئی تھنک فار می دس از دا بگیسٹ تھنگ آئی لرنڈ ٹوڈے کہ کوئی بھی ہوپ نہیں ہارنی چاہیے. توکلت علی اللہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو دعا والی بات آپ نے کی ہے وہ میرے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے اگین کہ کانسٹنٹلی کانورزیشن کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس پوڈ کاسٹ میں نے سب سے زیادہ یہ چیز سیکھی ہے. سو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب یہاں پر آنے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوا یہاں پہ. کیسا لگا آپ کو؟ Absolutely, it was my pleasure and my honor to be hosted by you. Thank you very much. Thank you for very having much. me. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو بھی سیکھا ہے, کوئی بھی آپ کا اوپینین ہے, کوئی بھی کویشچن ہے, آپ کامنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں. اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ نے ویٹ کرنا ہے, نئے ٹاپک کے ساتھ ہم لوگ آئیں گے اور بہت ہی اسی طرح کا ایک انفارمیٹیو ایپیسوڈ ہوگا. بہت مزہ آئے گا آپ کو. تب تک کے لیے السلام علیکم.